بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزوں میں حد، رکاوٹ اور پردے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ امام آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ مرنے سے لے کر قیامت تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی قبروں سے تو روز قیامت ہی اٹھایا جائے گا، اس لیے مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری زندگی تین ادوار پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 حیات دنیاوی، نمبر 2 حیات برزخی، نمبر 3 حیات اخروی۔ اب جیسی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ عذاب قبر سے مراد عالم برزخ کی زندگی کا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو قبروں میں دفنایا جاتا ہے، ورنہ ہر میت قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، جب بھی اللہ پاک اسے عذاب دینا چاہے گا ضرور پہنچائے گا۔ قبر میں عذاب کے بارے میں علماء کرام کی 3 طرح کی آراء ہیں۔ نمبر 1 عذاب قبر صرف روح کو ہوتا ہے۔ نمبر 2 عذاب قبر صرف جسم کو ہوتا ہے۔ نمبر 3 عذاب قبر جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ تیسری رائے صحیح تر ہے کہ قبر کی زندگی میں عذاب یا نعمتیں جسم اور روح دونوں کو ملتی ہیں۔ روح کے ساتھ جسم کو بھی عذاب و ثواب اس لیے ہوتا ہے کہ روح اور جسم کے درمیان ایک معنوی تعلق ہے۔ اس تعلق کے سبب روح پر وارد ہونے والی کیفیات جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ عذاب و ثواب قبر کے لیے بدن کا سلامت ہونا ضروری نہیں ہے۔ جسم گل سڑ جائے، آگ میں دلا دیا جائے، سمندر میں غرقاب ہو جائے، درندوں کے پیٹ میں چلا جائے، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہونے کے سبب ان تمام صورتوں میں بھی جسم پر اثرات مرتب ہوں گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی شرح صدور میں فرماتے ہیں کہ برزخ کا عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے فرعونیوں کے عذاب قبر یعنی عالم برزخ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک اس آیت میں فرما رہا ہے کہ فرعونیوں کو صبح و شام آگ کا عذاب دیا جاتا ہے جبکہ ابھی قیامت تو برپا نہیں ہوئی۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4753 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے درمیان مبعوث ہوئے کون ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تجھے یہ کیسے معلوم؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ اسی طرح طبرانی کی حدیث نمبر 4629 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم میت کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر ہیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے۔ وہ دونوں اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے، کس کی عبادت کرتے تھے اور تمہارا نبی کون تھا؟ اگر وہ اللہ پاک کے عبادت گزار بندوں میں سے ہوا تو وہ کہے گا، میں اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ کی نشانیاں لے کر ہمارے پاس آئے، بس ہم ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی اتباع کی۔ بس اللہ کا یہ فرمان اسی بارے میں ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس سے کہا جائے گا تو یقین کے ساتھ زندہ رہا اور اسی پر تمہاری موت ہوئی اور اسی پر تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل شک منافقین میں سے ہو تو وہ ان کے سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا میں نے بھی وہی کہا۔ اس سے کہا جائے گا تو شک پر زندہ رہا، اسی پر تمہاری موت ہوئی اور اسی پر روز قیامت تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس پر ایسے بچھو اور سام مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین میں پھونک مار دے تو زمین کے تمام نباتات جل کر راکھ ہو جائیں۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ سکڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے دونوں پہلو ایک دوسرے میں دھنس جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث نمبر 2867 میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا، ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم نے ایک شخص سے کہا، اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں ہی مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سب سے مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اگر بندے کو قبر میں نہ دفنایا جائے گا اور اس کو باہر ہی جلا دیا جائے یا ویسے ہی پڑا رہنے دیا گیا ہو
اور اس کو جہاں بھی جلایا جائے تو اس کے نامہ اعمال کا حساب وہاں ہی ہوگا، اور آسمانوں کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ جب ان کو آسمانوں کی طرف بھیجا جائے گا تو اس سے سوال کیے جائیں گے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس کو آسمان کے دروازوں سے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا، جس نے میرے حکم کو جھٹلایا اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور گنہگاروں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتے رہا کرو۔ آج کے دور میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا ہے، اور ہم اس طرف مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم مرنا ہی بھول گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔